نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث و سنہ کے سیگمنٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ باب ما جاء فی التوحید والرسالہ۔ ابو حنیفہ عن عطاء ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثوه ان عبد اللہ بن رواحۃ كانت له راعیۃ تتعاہد غنمه وانه امرها تتعاہد شاة فتعاہدتها حتى سمنت الشاة واشتغلت الراعیۃ ببعض الغنم فجاء الذئب فاغتلس الشاة وقتلها فجاء عبد الله وفقد الشاة فأخباه فقالت في السماء قال فمن أنا قالت رسول الله قال إنها مؤمنة فأعتقها۔ حضرت عطاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ان سے بیان کیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک لونڈی تھی جو ان کی بکریاں چراتی اور ان کی نگرانی کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنی بکریوں میں سے ایک بکری پر خصوصی توجہ دینے کا حکم بھی دے رکھا تھا۔ حسب حکم وہ مخصوص بکری کی خدمت کرتی رہیں یہاں تک کہ وہ خوب فربا اور صحت مند ہو گئی۔ ایک دفعہ لونڈی دوسری بکریوں کو چرانے میں مصروف تھی کہ اچانک بھیڑیا آیا، اس بکری کو اٹھا کر لے گیا اور اسے پھاڑ ڈالا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو انہیں وہ بکری دکھائی نہ دی۔ لونڈی نے انہیں سارا واقعہ بتا دیا۔ غصہ کے سبب انہوں نے لونڈی کے چہرے پر ایک تماچا رسید کیا، جبکہ بعد میں انہیں ندامت اور پریشانی بھی ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیا، جو آپ پر گراں گزرا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایک مومنہ خاتون کے چہرے پر تماچا مارا ہے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ لونڈی حبشیہ ہے جسے ایمان کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لونڈی کو طلب کیا اور اس سے دریافت کیا، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا، میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مومنہ خاتون ہے، بس تم اسے آزاد کر دو۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اسے آزاد کر دیا۔ سامعین کرام، اس حدیث پاک سے یہ واضح ہو گیا کہ جس طرح اسلام نے مرد کو حقوق عطا کیے ہیں، خواتین کو بھی اسلام نے اسی اعتبار سے حقوق عطا فرمائے ہیں۔ آج کے روشن خیال مسلمان اور اہل مغرب شب و روز ایک ہی وظیفہ پڑھتے ہیں کہ عورت کو چار دیواری تک محدود رکھنا اور اسے ہمہ وقت پردے کا پابند رکھنا ملی اور معاشرتی ترقی کے خلاف ہے، اور جب تک اس پابندی کو ختم نہیں کیا جاتا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اور یہ عمل حقوق النساء کی تلفی اور ان کے نظریہ حریت سے بھی متصادم ہے۔
تو لہٰذا ہم ان لوگوں کو یہ گزارش کریں گے کہ وہ ٹھنڈے دل سے اسلام کی تعلیمات کا بغور مطالعہ کریں۔ اس نتیجے پر پہنچنا مشکل نہیں رہے گا کہ اسلام نہ صرف حقوق النساء کا حامل ہے بلکہ ان کی عصمت اور عزت کا بھی محافظ ہے۔ اور اس حوالے سے قرون اولیٰ کی خواتین اور حضرات کے معاشرتی حالات ہمارے لیے ایک مثال ہیں، اور اس وقت یہ صورتحال بھی موجود نہیں تھی کہ ملک اور قوم ترقی کی طرف نہیں جا رہا تھا، بلکہ اگر ہم نظر دوڑائیں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس اور پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کا جو زمانہ تھا، اس وقت بھی ملک ترقی کر رہے تھے، اقوام عالم ترقی کرتی تھیں، لیکن آج مغرب کی تہذیب نے عورت کے ذہنوں کے اندر یہ خیال ڈالا، مغرب کی تہذیب نے عورت کی اس نیچر کو بدلا، جو خیال، جو نظریہ آج سے 50 یا 100 سال پہلے کی عورت کے ذہن کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا موجود تھا، آج اس کو مغرب کی تہذیب نے نکال دیا۔ تو جس وقت آج کی عورت کے ذہن سے، دل و دماغ سے وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا نظریہ ختم کر دیا گیا، تو پھر عورت نے بھی یہی سمجھا کہ شاید مجھ پر ظلم کیا جا رہا ہے اور میری کوئی معاشرے کے اندر عزت نہیں ہے اور نہ ہی مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، حالانکہ اس کے بالکل برعکس اسلام کی تعلیمات ہیں۔ بلکہ اسلام تو وہ اسلام تھا کہ جس وقت سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو حضور علیہ السلام نے ماں کو ماں کا مقام دیا، بیٹی کو بیٹی کا مقام دیا، اور بہن کو بہن کا مقام دیا۔ اور جس وقت اس معاشرے کے اندر کہ جب جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ درگور کر دیتا، اس وقت میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو لہٰذا وہ عزت اور وہ حرمت اسلام نے آج سے 1450 سال پہلے عورت کو عطا فرمائی تھی، لیکن آج وہی محبوب کریم کا کلمہ پڑھنے والی عورت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان رکھنے والی عورت کہ جنہوں نے اس کو عزت اور حرمت عطا کی ہے، آج وہی عورت اگر یہ کہے کہ مجھے اسلام نے حقوق نہیں دیے یا اسلام میری حریت کا خیال نہیں رکھتا، تو یہ بالکل بھی غلط ہوگا۔ اس حدیث پاک سے یہ بڑا واضح ہو گیا کہ حالانکہ وہ ایک لونڈی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جب اس کو تھپڑ مارا تو آپ کو بعد میں بڑی ندامت اور شرمندگی بھی ہوئی۔ تو جب حضور کی بارگاہ میں یہ واقعہ پہنچا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ لونڈی ہی تھی لیکن وہ مومنہ تھی اور اللہ اور اس کے رسول کو مانتی تھی اور اس پر ایمان بھی رکھتی تھی، تو پھر فرمایا کہ تم اسے آزاد کر دو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اسے آزاد کر دیا۔ لہٰذا خواتین کو یہ بات بڑے احسن انداز سے سمجھنی چاہیے کہ اسلام بڑا ہی خوبصورت دین ہے، اور اس نے اگر ہمسائے کو حق دیا ہے، اس نے اگر یتیم اور مسکین کو حق دیا ہے، اور اس نے اگر جانوروں کو حقوق دیے ہیں، تو انسان اور پھر انسانوں کے اندر خواتین کو کیسے ہو سکتا ہے کہ حقوق نہ دیے ہوں؟ صرف یہ مغرب کی بے خیالی ہے اور مغربی تہذیب کا ایک کلچر ہے کہ جس کو واضح کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ خواتین کے حقوق نہیں ہوتے اور ان کو آزادی نہیں دی گئی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس مغرب کی تہذیب کو
ختم کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔